السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے شروعات کی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اگر ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جس سے حاجت نہ ہو وہ یتیموں کے مال کھانے سے بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، وہ بقدر مناسب کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ محترم سامعین، گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ یتیموں کے مال انہیں دو۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال انہیں کب دیں اور کس طرح دیں، کیسے دیں، یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور یہ آیت اس واقعے کے موقع پر نازل ہوئی کہ حضرت سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کا فرزند ثابت ابن رفاعہ، جو ابھی وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، نابالغ تھے، وہ یتیم ہوئے۔ چنانچہ حضرت رفاعہ کے بھائی رفاعہ کے چھوڑے ہوئے مال اور ان کے صاحبزادے ثابت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ثابت یتیم اور اس کے مال کا متولی بنایا گیا ہے۔ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ میں بحق کے خدمت اس مال میں سے کچھ کھا سکتا ہوں یا نہیں، اور یہ مال اس بچے کو کب اور کس طرح حوالے کروں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کے تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وابتلوا الیتامی، ان یتیم بچوں کو آزماتے رہو۔ اب یہ آزمائش جو ہے دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے اور ایک دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے تو جیسے اگر کاروباری ہیں تو وہ آزمائیں، بچے سے کبھی لین دین کروائیں، کبھی اسے دکان پہ بٹھائیں، اور اگر کسان ہے، کھیڑوت ہے، تو کبھی جو ہے کھیت وغیرہ کے کام سپرد کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اگر معاملہ ہے تو کبھی سودا کا لین دین ہے، کبھی حساب کتاب ہے، اور کبھی انہیں پیسہ دے کر کے انہیں کبھی کچھ لینے بھیجا جائے جس سے معلوم ہو کہ ان کے اندر سمجھداری کتنی ہے، وہ پیسے کو کس انداز سے خرچ کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہے
دنیاوی اعتبار سے آزمانا، اور دینی اعتبار سے آزمائش تو ہر بچے کی برابر ہوگی کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ اس کی طبیعت کا میلان نماز روزے کی طرف ہے یا جوئے کی طرف ہے، بدمعاشی کی طرف ہے، مسجد کو جانا پسند کرتا ہے یا سینما گھر پسند کرتا ہے۔ رات نے دینی اعتبار سے بھی اس کی جانچ پڑتال ہو، اسے اچھی تربیت دی جائے، اسے ٹریننگ دی جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی طبیعت کا میلان اس طرف ہوگا جیسے اس کے دوست ہوں گے، تو دوستوں کی بھی جانچ پڑتال کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا گروپ سرکل کیسا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو حالات دیکھے ہیں سنے ہیں، کہ ایسے بچے کہ جن کے باپ مالدار ہیں، زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، مالدار والدین کے بچوں کے دوست بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہی دوست کبھی کبھی انہیں جواری بھی بنا دیتے ہیں، کبھی شرابی بھی بنا دیتے ہیں، اور آج کل یہی جو ہے دوست انہیں پتہ نہیں کیسے کیسے نشے میں جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جانچ پڑتال، وابتلوا الیتامی، یہ رب کا حکم ہے، یتیموں کا آزماتے رہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ سارے بچوں کی بھی آزمائش ہو، ہم اپنے بھی بچے، یہاں جیسے یتیموں کے والیوں کو حکم ہے، ویسے ہی جو ماں باپ ہیں انہیں بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو وہ آزماتے رہیں، ان کے دوست کی بھی جانچ پڑتال کرتے رہیں، ان کے طبعی میلان، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کس میں لگتا ہے، اس سے بھی ان کے فیوچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء میں آپ محسوس کریں گے کہ اسلام کی تعلیم کتنی ستھری، کتنی پاکیزہ ہے۔ قسم خدا کی، اگر ہم اس تعلیم کو اپنے اور اپنے بچوں، فیملی کے اندر اتار لیں تو کبھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان پر بھی ذرا غور کریں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ اس آیت کو جب جب میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اش کر جاتا ہوں، کیا ستھری تعلیم ہے۔ فرمایا جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو۔ آج بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جھگڑوں کے، اور یہ وہ کہتا ہے میں نے تو تجھے سب کچھ دے دیا ہے، بولے نہیں دیا ہے۔ رب فرماتا ہے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فیوچر میں جھگڑے نہ ہوں۔ ادھر چچا نہ کہے کہ بھتیجا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، ادھر بھتیجا نہ کہے کہ چچا نے مجھ سے ایسے ہی سگنیچر لے لی ہے۔ کیا پیاری تعلیم ہے۔ فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ یہ جو جھگڑے کوٹ میں پڑے رہتے ہیں، یہ چچا بھتیجے یا ایسے ہی جنرل جو بھی معاملات ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم لین دین کر رہے ہو، اب مال سپرد کر رہے ہو تو اس پر گواہ بنا لو۔ دو مسلمان اگر گواہ ہیں یا سماج کے لوگ گواہ ہیں، ہم سماج کے لوگوں کو یا بڑوں کو جھگڑے کے بعد یاد کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے پہلے انہیں یاد کر لو، پہلے انہیں بلا لو تاکہ آئندہ جھگڑا ہی نہ ہو۔ اور پھر کیا پیارا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ اس پر بھی تھوڑا وضاحت کر دوں کہ رب فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور یتیموں کے مال نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ حاجت کے مقدار کھائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یتیموں کے والیو، اگر تم خود ضرورت مند ہو اور اس کی پرورش اور اجرت کرنے میں تمہارا ٹائم لگتا ہے، اس کی پرورش کرنے میں تمہارا ٹائم لگتا ہے، تم دیکھ بھال میں اور اس کے ان سارے معاملات میں لگے رہتے ہو، تو پھر ان کے مال سے اس تربیت کے حق کی بنا پر
جو ضرورت ہو اتنا لے لو، کھا پی لو، مگر یہ اجازت اس لیے دی گئی تاکہ تم روزی کمانے کی فکر میں یتیموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، اور پھر جب پرورش کی ساری منزلیں طے ہو جائیں اور یتیم عاقل و بالغ ہو جائے تو تم ان کا مال انہیں سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور خیال رکھنا کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے۔ اگر تمہیں یہ خیال رہا تو انشاءاللہ گناہ نہ کر سکو گے۔ یتیموں کے مال کا بھی سارا حساب رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جان رکھو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارا حساب لے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، مما قل منہ او کثور، یہ مال جو چھوڑ گئے تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی کہ حضرت سیدنا اوس بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو بہت مال چھوڑ گئے، اور ساتھ ساتھ ایک بیوی اور 3 لڑکیاں، اور چچا کے 2 بیٹے سوید اور ارفجا، یہ انہوں نے چھوڑا۔ اب اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت اوس بن ثابت کے سارے مال پر سوید اور ارفجا نے قبضہ جما لیا۔ کہا حضرت اوس کی اہلیہ محترمہ اور ان کی 3 بیٹیوں کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں، بیویوں اور چھوٹی اولاد کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ میراث یعنی وراثت وہ پائے جو جنگ میں جائے۔ حضرت کہا نے کہا کہ جب تم ان یتیم بچیوں کا مال لیتے ہو تو ان سے نکاح بھی کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کیونکہ یہ بچیاں کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ حضرت کہا حضرت اوس بن ثابت کی بیوی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اوس بن ثابت فوت ہو گئے، 3 یتیم بچیاں اور مجھ بیوہ کو چھوڑ گئے، ان کے پاس مال تو بہت تھا مگر سارا مال سوید اور ارفجا نے لے لیا ہے، اب میں کیا کھاؤں، بچیاں کیسے پالوں؟ انہوں نے ایسی درد بھری داستان سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دل پر بہت اثر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سوید اور ارفجا کو بلایا اور اس ظلم کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہماری قوم میں میت کا مال بالغ مرد وارث لیتے ہیں، عورتوں اور نابالغوں کو نہیں دیا جاتا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہاں ماں باپ جو چھوڑے ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، بچوں اور بچیوں کا بھی سب کا حصہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم اس مال کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ وراثت کی تفصیل نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ سارا مال یوں ہی محفوظ رکھ دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اگلی آیت جو ہے
وہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ پوری جو ہے 2 آیت میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ ماں باپ کا کتنا حصہ ہے، میاں کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بچیوں کا کتنا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وراثت کے یہ احکام آئندہ کی جب آیت آئے گی اس پہ بیان ہوں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوس مرحوم کا مال اس طرح تقسیم فرمایا کہ اوس کی بیوی کو 8واں حصہ یعنی 100 میں سے 12.5 روپیہ، اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ 66% یعنی 66 روپیہ، اور بقیہ بچا ہوا سوید اور عرب جا کو عطا فرمایا۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعلیمات۔ اب سوچیں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے کہ خطے عرب میں 1-2 سال سے نہیں، صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے شراب نوشی، بیویوں و یتیموں کا مال مارنا، عورتوں کی ذلت و حقارت، لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا، سود بیاج اور جوئے کا عام ہونا، یہ سب رواج چلا رہا تھا۔ کسی کے خیال میں بھی نہ آتا تھا کہ یہ عیوب یہاں سے مٹ جائیں گے۔ ان کے نزدیک میت کے چھوڑے ہوئے مال میں کمزوروں، یتیموں، لڑکیوں اور بیواؤں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ اسلام کی وہ خوبی ہے، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے، اور حضور کی بے مثال قوت و شوکت کہ عرب کے صدیوں کے رواج کو ایک ایک لفظ کے ذریعے سے صفحے ہستی سے مٹا دیا، اور اس طرح مٹایا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، اور اس نوعیت سے مٹایا کہ ان لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ وراثت کی تقسیم میں بے قاعدگی ان لوگوں کی طبیعت میں جم چکی تھی، اور آج یہی جہالت پھر سے لوٹ آئی ہے، آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام تر برائیوں کو ختم فرمایا اور بتایا کہ جو ہے کس طریقے سے اسلام میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا بھی ویسے ہی حصہ ہے، اور یہ بھی کہ چاہے کوئی لڑکا مان لو کہ بہت بڑا مالدار ہے اور ایک دوسرا اس کا بھائی ہے جو کمزور ہے، غریب ہے، تو ایسا بھی نہیں کہ اس مالدار کو پورا دے دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ اس غریب کو سارا کے سارا دے دیا جائے۔ فرمایا اس میں سب کا حصہ ہے، اور جو حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے اس کے حساب سے دینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی آیتیں اسی طرح کی ہیں، احکام کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اور مزید بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔